ابو سفیان کی بیوی ہند نے تماشے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے اشارے پر 40 کم سن لڑکے جن کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں دوڑتے اور چیختے چلاتے ہوئے تماشائیوں میں سے نکلے اور خبیب کے ارد گرد ناچنے اور چیخنے چلانے لگے۔ 2-4 لڑکے برچھیاں تانے ہوئے خبیب تک پہنچے اور دوڑ کر خبیب پر وار کرتے تھے، لیکن خبیب کو گزند پہنچائے بغیر ہاتھ روک لیتے۔ خبیب بدکتے اور نعرہ لگاتے تھے، میرا خدا سچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چند اور لڑکے اس طرح برچھیاں تان کر ان پر ہلہ بولتے جیسے خبیب کے جسم کو چھلنی کر دیں گے، لیکن وار کر کے وار روک لیتے۔ خبیب کے اچھلنے پر تماشائیوں کا ہجوم داد و تحسین کے نعرے اور کہے لگاتا۔ لڑکوں کا یہ کھیل کچھ دیر جاری رہا۔ اس کے بعد لڑکوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ برچھی کا وار بڑی زور سے کرتے، لیکن خبیب کے جسم پر اتنا سا وار لگتا کہ برچھیوں کی انیاں کھال میں ذرا سی اتر کر پیچھے چلی جاتی۔ بہت دیر تک یہ کھیل چلتا رہا۔ تماشائی داد و تحسین کے نعرے اور خبیب اللہ اکبر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے بلند کرتے رہے۔ خبیب کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہاتھ میں برچھی لیے ان لڑکوں کے پاس جا پہنچا اور انہیں ہدایات جاری کرنے لگا۔ لڑکے اب اپنی برچھیاں خبیب کے جسم میں چبھو رہے تھے۔ وہ گول دائرے میں گھومتے اور ناچتے تھے۔ خبیب کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ رہا جہاں برچھی نہ چبھی ہو، وہاں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ان کے چہرے پہ بھی برچھیاں ماری گئیں۔ جب بہت دیر گزر گئی، وہ لڑکے ناچ ناچ کر اور برچھیاں چبھو کر تھک گئے تو اکرمہ نے لڑکوں کو وہاں سے ہٹا لیا۔ خبیب خون میں نہائے ہوئے تھے اور ابھی زندہ تھے اور ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے نعروں میں کمی نہیں آئی تھی۔ اکرمہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور برچھی تان کر خبیب کے سینے میں اتنی زور سے ماری کہ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے برچھی خبیب کے جسم سے پار ہو گئی۔ اس طرح خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی لاشیں یہیں بندھی رہنے دو، ہند کی گرجدار آواز سنائی دی۔ اب کئی دن ان کی لاشوں کے گلنے سڑنے کا تماشا دیکھتے رہو۔ یہ واقعہ خالد بن ولید کو یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں درد کی ٹیس محسوس کی۔ خبیب اور زید کے قتل نے قریش کے سرداروں میں اختلاف کا بیج بو دیا تھا۔ جس طرح ان دونوں نے آخری وقت نماز پڑھی اور اسلام سے نکل آنے پر موت کو ترجیح دی تھی، اس نے قریش کے کئی سرداروں پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ خود خالد نے اگر اسلام کی نہیں تو خبیب اور زید کی دل ہی دل میں بہت تعریف کی تھی۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند کے خلاف اس کے دل میں ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ جنگجوؤں کا یہ شیوا نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ جنگجوؤں کو زیب نہیں دیتا۔ ایک روز وہ ان سرداروں کی محفل میں بیٹھا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 2 اصحاب کے قتل کے خلاف تھے۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ مارے جانے والے یہی 2 نہیں بلکہ 6 مسلمان تھے؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ ہاں، ایک نے جواب دیا، یہ شارجہ بن مغیث کا کام ہے۔ وہ ان 6 مسلمانوں کو دھوکے سے پھندے میں لایا تھا اور اس کے پیچھے مکہ کے یہودیوں کا دماغ کام کر رہا ہے۔ خالد نے کہا، اور اس میں یوحاو یہودن نے 2-3 اور یہودی لڑکیاں ساتھ لے جا کر اپنے اور ان کے حسن کا جادو چلایا۔ یوحاو وہ جادوگرنی ہے۔ ایک سردار نے کہا کہ بھائی کو بھائی کے ہاتھ ذبح کرا سکتی ہے۔ کیا یہ خطرہ نہیں کہ یہودی ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے؟ کسی اور سردار نے کہا۔ نہیں، ایک بوڑھا سردار بولا، وہ محمد کے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے ہم ہیں۔ یہودیوں کا مفاد اس میں ہے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی اتنی پکی اور اتنی شدید کر دیں کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔
ہمیں یہودیوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، ایک سردار نے کہا، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف زمین کے نیچے استعمال کریں، لیکن ایسے نہیں جیسے شارجہ نے کیا، خالد نے کہا، اور ایسے بھی نہیں کہ جیسے ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند نے کیا۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ یوہاو مکہ کے چند یہودیوں کے ساتھ مدینہ چلی گئی ہے؟ بوڑھے سردار نے پوچھا اور خود ہی جواب دے دیا، وہ مدینہ اور اس کے ارد گرد یہودیوں اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں گے۔ اسلام کے فروغ سے وہ لوگ خود خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ پھیلتا چلا گیا تو اور میدان جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کا جذبہ یہی رہا تو جو ہم دیکھ چکے ہیں تو خدائے یہودا کا سورج غروب ہو جائے گا۔ لیکن یہودی قوم لڑنے والی قوم نہیں، خالد نے کہا، میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ مسلمانوں کے لیے وہ میدان جنگ میں زیادہ مہلک ثابت ہوں گے، ایک اور سردار نے کہا، اور وہ اپنی یوہاو جیسی دلکش لڑکیوں کے ذریعے مسلمان سرداروں اور سالاروں کے میدان جنگ میں اترنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ یوہاو کا کردار خالد بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وہ 4 سال پرانی باتیں اسے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی اوپر اٹھتی چلی آ رہی تھی۔ پھر یہ پہاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگی۔ اس کا گھوڑا گھاٹی اتر رہا تھا۔ یہ کوئی 1 میل لمبا اور 1.5-2 فرلانگ چوڑا نشیب تھا۔ اس میں کہیں کہیں مخروطی ٹیلے بھی کھڑے تھے۔ یہ ریتلی مٹی کے تھے۔ خالد کو دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا اور اس کے ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ 2 4 5 غزال تھے جو اس سے نیچے دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر ایک غزال نے دوسرے غزال کے پہلو میں ٹکر ماری، پھر دونوں غزال آمنے سامنے آ گئے اور ان کے سر ٹکرانے لگے۔ دوسرے غزال انہیں دیکھ کر رک گئے۔ اتنے خوبصورت جانور آپس میں لڑتے اچھے نہیں لگتے۔ خالد انہیں دیکھتا رہا۔ ایک تماشائی غزال نے خالد کے گھوڑے کو دیکھ لیا۔ اس نے گردن تانی اور کھر زمین پر مارا۔ لڑنے والے غزال جہاں تھے وہیں ساکت و جامد ہو گئے، اور پھر تمام غزال ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور خالد کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ قریش کے سردار 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ان کی آپس میں دشمنی پیدا ہو گئی تھی، لیکن پیار، محبت، اتحاد والی پہلی سی باتیں نہیں رہی تھیں۔ خالد کو یاد آ گیا کہ سب ابو سفیان کی سرداری اور سالاری کو تسلیم کرتے تھے، لیکن کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ جب اتحاد کی ضرورت تھی اس وقت اہل قریش نفاق کے راستے پر چل نکلے تھے۔ خالد کو یہ صورتحال سخت ناگوار گزری تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپس کا نفاق دشمن کو مزید طاقتور کرتا ہے؟ خالد نے ایک روز ابو سفیان سے کہا تھا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس نفاق کا اتفاق میں کس طرح بدلہ لیا جا سکتا ہے؟ بہت سوچا ہے خالد، ابو سفیان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ بہت سوچا ہے۔ سب مجھے پہلے کی طرح ملتے ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض کے دل اب صاف نہیں رہے۔ کیا تم کوئی صورتحال ایسی پیدا کر سکتے ہو کہ دلوں سے میل نکالا جا سکے؟ ہاں، میں نے ایک صورت سوچ رکھی ہے، خالد نے کہا تھا۔ میں یہی تجویز آپ کے سامنے لا رہا تھا۔ جن سرداروں کے دلوں میں میل پیدا ہو گئی ہے وہ اب سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نام کے جنگجو رہ گئے ہیں، اور ہم نے مسلمانوں کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے۔ شارجہ نے 6 مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان میں سے 2 کو آپ کے ہاتھوں مروا کر ہماری شکل و صورت ہی بدل ڈالی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو کہیں للکاریں اور ثابت کر دیں کہ ہم جنگجو ہیں اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ہمارے پاس جواز موجود ہیں، ابو سفیان نے کہا۔ میں نے احد کی لڑائی میں آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو للکار کر کہا تھا کہ تم نے بدر میں ہمیں شکست دی تھی، ہم نے احد کی پہاڑی کے دامن میں انتقام لے لیا۔
میں نے محمد سے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کے سینوں میں انتقام کی آگ جلتی رہے گی، ہم اگلے سال تمہیں بدر کے مقام پر للکاریں گے۔ ہاں مجھے یاد ہے، خالد نے کہا۔ ادھر سے عمر کی آواز آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے اللہ نے چاہا تو ہماری اگلی ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ آواز تو عمر کی تھی، الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زخمی تھا، وہ اونچی آواز میں نہیں بول سکتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجتا ہوں کہ فلاں دن بدر کے میدان میں آ جاؤ اور اپنے انجام کو پہنچو۔ نعوذ باللہ۔ دونوں نے ایک دن مقرر کر لیا اور فیصلہ کیا کہ کسی یہودی کو مدینہ بھیجا جائے۔ دوسرے ہی دن ابو سفیان نے قریش کے تمام سرداروں کو اپنے ہاں بلایا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں للکار رہا ہے۔ قریش یہی خبر سننے کے منتظر تھے۔ انہیں اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا۔ ان کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرت بارود کی طرح بھری ہوئی تھی، جو ایک چنگاری کی منتظر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد نے باپ بیٹے کو اور بھائی بھائی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ اب ابو سفیان کے اعلان نے سب کے دل صاف کر دیے اور وہ جنگی تیاریوں کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دانش مند یہودی کو پیغام دیا گیا کہ وہ مدینہ جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب لے کر آئے۔ خالد بن ولید کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اس روز کس قدر مطمئن اور خوش تھا۔ قریش کے سرداروں کے دلوں میں جو تقدر پیدا ہو گیا تھا وہ صاف ہو گیا تھا۔ خالد بھڑکیاں مارنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ نعوذ باللہ۔ یہودی ایلچی جواب لے کر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی للکار کو قبول کر لیا۔ لڑائی کا جو دن مقرر ہوا وہ مارچ کا 1 مہینہ تھا، لیکن ہوا یوں کہ سردیوں کے موسم میں جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس سے بہت کم ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ موسم تقریباً خشک گزر گیا اور مارچ کے مہینے میں گرمی اتنی زیادہ پیدا ہو گئی جتنی اس کے 2 ماہ بعد ہوا کرتی تھی۔ ابو سفیان نے اس موسم کو لڑائی کے لیے موزوں نہ سمجھا۔ اس یاد نے خالد کو شرمسار کر دیا تھا۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان موسم کی گرمی کا بہانہ بنا رہا تھا۔ ایک مشہور تاریخ دان ابن سعد لکھتا ہے کہ ابو سفیان نے قریش کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ وہ کوچ سے پہلے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہودیوں کی خدمات حاصل کیں اور انہیں خاصی اجرت دے کر تاجروں کے بھیس میں مدینہ بھیج دیا۔ انہیں ابو سفیان نے یہ کام سونپا تھا کہ وہ مدینہ میں یہ افواہیں پھیلائیں کہ قریش اتنی زیادہ تعداد میں بدر کے میدان میں آ رہے ہیں جو مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ انہیں ابو سفیان نے یہ کام سونپا تھا کہ وہ مدینہ میں جا کر یہ افواہ پھیلا دیں کہ قریش اتنی زیادہ تعداد میں بدر کے میدان میں آ رہے ہیں جو مسلمانوں نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، سیریز خالد بن ولید ابھی جاری ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ اس سیریز کے اب تک کے تمام واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں پہ کلک کر کے آپ اس سیریز کی اب تک کی تمام قسطیں دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔